میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے موت کا منظر، یعنی موت کے وقت انسان کے اوپر کیا گزرتا ہے، سختی ہوتی ہیں یا آسانی ہوتی ہیں۔ تو اس کتاب میں موت کے بارے میں جو لکھا ہے میں اس سے چند اقتباسات پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا تو اسے نیند نہیں آئے گی۔ موت کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ تو لکھتے ہیں کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ موت کی سختی کا ذکر فرمایا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہیں جتنی کہ 300 جگہ تلوار کی کاٹ سے ہوتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جہاد پر جب ترغیب دیتے تو فرماتے کہ اگر تم قتل نہ کیے گئے تو بستروں پر مرو گے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ 1000 جگہ تلوار کی کاٹ سے مرنے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ چھوٹی سی جگہ میں تضاد پایا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت علی کے اپنے بیٹے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایسی تکلیف ہوتی ہے جس طرح 300 تلواروں کی کاٹ ہو، یعنی جسم پر 300 تلواریں لگیں تو ان زخموں سے جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ 1000 تلواروں کی کاٹ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی تضاد ہے۔ اب کس کی بات ہم مانیں؟ نبی کی بات مانیں یا حضرت علی کی بات مانیں؟ پھر لکھتے ہیں کہ اوزاعی کہتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ مردوں کو قیامت سے اٹھنے تک موت کی تکلیف کا اثر محسوس ہوتا رہتا ہے، قیامت تک یہ اتنی سختی ہوتی ہے، کڑواہٹ۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت کی سب تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے، وہ آرہ چلا دینے سے زیادہ سخت ہے۔ ایک زندہ انسان کی جسم پر اگر آرہ چلا دیا جائے تو اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے موت اس سے بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ وہ قینچیوں سے قطر دینے سے زیادہ سخت ہے۔ زندہ انسان کو قینچیوں سے کاٹا جائے تو اس سے بھی موت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وہ دیگ میں پکا دینے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ زندہ انسان کو دیگ میں پکایا جائے تو اس سے بھی موت کی سختی زیادہ ہے۔ اگر مردے قبر سے اٹھ کر مرنے کی تکلیف بتائیں تو کوئی شخص بھی دنیا میں لذت سے وقت نہیں گزار سکتا، میٹھی نیند اس کو نہیں آ سکتی۔ یہ مصنف، اس کتاب کے مصنف نے لوگوں کو موت سے اتنا ڈرایا ہے کہ اسے پڑھ کر اور جتنے مولوی جتنے پیر ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو موت سے ڈراتے ہیں، اور جب انسان کو موت سے ڈر لگتا ہے تو اس میں ان کی کیا خیر ہے؟ تو بھائی موت مرنا تو ہر کسی نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب جب مولوی ہمیں موت کی سختی بیان کرتے ہیں تو ہم نے رجوع کرنا ہے مولویوں سے کہ بھائی کیا کرنا ہے کہ سختی نہ ہو۔ پھر وہ ہمیں بتا دیں گے بھائی یہ پڑھو، وہ کر، یہ کر، سختی نہیں ہوگی، اس پہ گزارا ہوتا۔ دراصل موت کی سختی بالکل نہیں ہوتی۔ اگر انسان اس دنیا میں خود آیا، اپنی طرف سے آیا، اللہ سے ضد کر کے آیا، اللہ دنیا میں نہیں بیچ دیتے ہمیں، اور ہم نے کہا جلوس نکالے، ہنگامے کیے، جلسے کیے، احتجاج کیا کہ نہیں ہمیں دنیا میں بھیجو، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تم پر موت مسلط کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ دنیا میں رہنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔
یہ جو سختی بیان کرتے ہیں یہ سزا ہے، اور یہ سزا کس کی طرف سے ہے؟ جس نے موت مقرر کیا، تو یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اتنے ظالم ہو سکتے ہیں کہ موت کے وقت وہ ہمیں اتنی سختی دے، اتنی سزا دے؟ سزا کس بات پہ دینی ہے؟ میں نے کیا جرم کیا؟ دنیا میں خود نہیں آیا، اللہ نے بھیجا، اور خود اس دنیا سے جا بھی نہیں رہا ہوں، اللہ مجھے بلاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا بلاوا آتا ہے انسان کے پاس، اور پھر بلاوے پہ وہ چلا جاتا ہے اللہ کے پاس۔ موت یہ سختی کا نام نہیں ہے۔ موت کیا ہے؟ موت عبادت ہے۔ موت کیا کرتی ہے؟ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور جیسے دنیا میں ہم عبادت کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ بھی کریں، پھر بھی ہمارے اور اللہ کے درمیان پردے ہیں، ہم اللہ کی تجلیاں نہیں دیکھ سکتے، لیکن موت کیا کرتی ہے؟ ان پردوں کو جلا دیتی ہے، اور پھر ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہوتا۔ جس سے ہم یعنی جس کی طرف سے ہم آئے تھے اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مثال ایسی ہے جیسے ایک پردیسی، ایک مسافر ہو، اور وہ اپنے دیش سے کسی پردیس میں گیا ہو، 8-10 سال گزارنے کے بعد جب اپنے وطن میں جا رہا ہو تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی میں اپنے والدین سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، یار اور دوستوں سے ملوں گا، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے ایئرپورٹ پہ دیکھا ہے؟ میں اکثر دیکھتا ہوں ایئرپورٹ پہ مسافروں کو کہ ان کے چہرے پھولوں کی طرح کھلے رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور جب میں ان کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں جو اپنا وطن چھوڑ کے آتے ہیں، تو وہی یعنی پاکستان کے ایئرپورٹ پر بھی مسافر کو دیکھیں تو چہرے بالکل مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں پر بھی آپ انہیں دیکھیں تو ان کے چہروں پر ایک افسردگی ہوتی ہے۔ افسردگی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اپنے پیاروں سے جدائی کی وجہ سے۔ اور پھر جب یہاں پر وہ پردیس کر کے واپس جانا چاہتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی بیان کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہماری منزل ہے، اللہ تعالی ہمیں ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہمیں تب سکون اور آرام ملے گا جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ تو جس نے اللہ کے پاس جانا ہو تو اسے ڈر کس بات کا؟ یہ جو لوگوں کو ڈراتے ہیں موت سے، موت حقیقت میں ایسی چیز نہیں ہے۔ سائنس بھی اس طرح بتاتی ہے کہ جو بندہ مرتا ہے، ظاہر ہے انسان جب مرتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اس سے روح نکلتی ہے۔ اب بیماریاں سخت سے سخت بھی ہوتی ہیں، لیکن جب روح نکلتی ہے جسے ہم موت کہتے ہیں، تو جب روح نکلتی ہے، سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت انسان درد محسوس نہیں کرتا، یہاں تک کہ جو بیماری سے لاحق ہوتی ہے تو اس بیماری سے بھی وہ بے خبر رہتا ہے، بیماری بھی چلی جاتی ہے، اور انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی صحت یاب ہو گیا، لیکن ایک دم روح نکل جاتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے، جس طرح ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے 120 دنوں کے بعد بچے کے جسم میں روح ڈالا، اور روح ڈالتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ڈالتے ہیں۔ دیکھو ایک ماں کا پیٹ، پھر بچے کا جسم، اب دونوں جسموں کو چیرتے ہوئے یہ روح کہاں جاتی ہیں؟ انسان کی بدن میں پہنچ جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، لیکن نہ ماں کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، نہ بچے کو تکلیف محسوس ہوتے ہیں، نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی دونوں کو، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی روح آ گئی۔ تو جو روح انسان کے اندر اتنی آسانی سے داخل ہوتی ہے، اس کا نکلنا بھی اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ یہ جو ہمیں ڈراتے ہیں موت سے، اصل میں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔
اور دراصل یہ اللہ سے ناواقف ہیں، انہیں معرفت کا علم حاصل نہیں ہے، اور ان کا دھندا، ان کی تجارت، ان کا فائدہ، ان کا نفع صرف اسی میں ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ اور ان پر اپنی حکومت کرو۔